اس لیے خداوند متعال لوگوں کو اپنے ارادہ و اختیار سے نشونما فرماتا ہے، زبردستی نہیں کرتا. خصوصاً ہدایت تشریعی میں سب با اختیار ہے. پیغمبر اسلام نصیحت فرماتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، بھائی ہدایت لے آؤ، ہدایت حاصل کرو، ایمان لے کر آؤ، نماز پڑھو، اختیاری ہے. اس لیے خدا کی حمد ہوتی ہے. اگر زبردستی یعنی جبری ہوتی، مذہب جبر ہوتا تو حمد کے لائق نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں دو تین دن تفسیر نور سے. آج بھی ایک کلمہ پڑھیں گے، ایک جملہ جو ہے سورہ حمد میں دوسرا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین. دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغامات کیا ہے. ترجمہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو معلوم ہے. ترجمہ اس طرح سے کیا کہ الحمد ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. لی یعنی کے لیے، اس کے لیے لی استعمال ہوتا ہے. لہو اس کے لیے، لی میرے لیے، لکا تیرے لیے، نہیں لا اللہ لگا لیتا ہے، کبھی لی کبھی لا ہو جاتا ہے. تو للہ یعنی اللہ کے لیے، لرسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، مثلا یہ لیا. تو الحمد میں نے کل عرض کیا الف لام کا معنی اس میں یہی، الف لام جب داخل ہوا معنی یہ کہ ساری تعریفیں، سب کچھ. حمد یعنی حمد ستائش تعریف، اور الحمد تمام ستائش اور تعریف. للہ اللہ کے لیے، تو یہ اللہ موصوف ہے. آگے خدا کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تو یہ خداوند متعال کو رب العالمین کے عنوان سے اس کی توصیف کی گئی ہے. تو اس جملے میں جو چند نکات ہے وہ یہ کہ رب کہہ کر خدا کی توصیف بیان کی ہے. تو رب اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک بھی ہو، مالک ہو، اور اس کی پرورش کرنے کا بھی ذمہ دار ہو. آپ اپنے مثلا گھر میں اگر آپ کے مال مویشی ہیں تو آپ مالک بھی ہیں اور آپ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. مثلا گھوڑے کا آپ مالک بھی ہے اور آپ گھوڑے کی پرورش بھی کرتے، اسے آپ جو ہے تربیت دے دیتے ہیں. تو اس کو آپ کو کہا جائے گا رب. رب میں یہ چیزیں ہیں کہ خود مالک بھی ہے، خود مربی بھی ہے. یعنی مربی اور تربیت میں ان جو ہے معنی کیا ہے؟ معنی پیش رفت ہے، ترقی اور کمال ہے، وہ رب ہے. اگر خراب کرنا ہو تو اس کو رب نہیں کہتے ہیں. اسے پرورش دے کر، نشو و نما دے کر آگے بڑھانا ہو، کامل سے کامل تر کرنا ہو، اس کو کہتے ہیں تربیت. تربیت ہمیشہ جو ہے کمال تکامل کے لیے ہے. کسی چیز کو پرورش دے کر کمال کی طرف لے کے جانا. مثلا ایک باغبان پودے کی پرورش کرتا ہے، مثلا پھولوں کی پرورش کرتا ہے تا ان کی وہ اس پر پھول آ جاتے ہیں. یا پھر جو ہے درختوں کی پرورش کرتا ہے اور اس پر اچھے میوے آ جاتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں رب یا مربی، پرورش دینے والا. اگر ایک باغبان ایسا ہو کہ اس نے سب کو خراب کر دیا ہو، مثلا ٹائم پہ پانی نہ دیا، ٹائم پہ آبیاری نہ کی، آب پاشی نہ کی، دیکھ بھال نہ کی، تو اس کو رب نہیں کہتے ہیں، اس کو مخرب کہتے ہیں. رب میں کمال کا معنی پایا جاتا ہے، ایسا پرورش دینے والا جو اپنے جو ہے اختیار میں جو چیزیں انہیں پرورش دے کر کامل کرتا ہو. تو خداوند متعال رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام جو ہے عوالم کے رب کے لیے حمد و ثنا، ساری حمد و ثنا اس کے لیے. خداوند پرویزن ہے، خداوند عالم. تو میں نے کہا ایک تو مالکیت کا معنی رب میں پایا جاتا ہے، وہ مالک بھی ہے. تو خداوند تعالیٰ عالمین کا مالک بھی ہے اور مالک حقیقی بھی ہے. مالک حقیقی یعنی وہ ایسا مالک کہ مال اس کے ساتھ ہے، اگر وہ نہ ہو مال بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مالک حقیقی. خدا جب تک ہے کائنات ہے، جب خدا نہ ہو یا خداوند تعالی ارادہ کرے کہ یہ کائنات نہ رہے تو کائنات ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں مالک حقیقی. اس وجہ سے ہم لوگ کسی بھی چیز کے مالک حقیقی نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو ختم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. ہم لوگ شکل تبدیل کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، نابود نہیں کر سکتے. اور ہمارا اس کا ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے.
وہ چیزیں آج ہمارے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہے. تو یہ ہم لوگ مالک حقیقی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جو ہیں اعتباری مالک ہیں. خدا و تعالی مالک حقیقی ہے. تو جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، معنی یہ کہ ساری تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو عالمین کا حقیقی مالک ہے، یعنی اس عالمین خدا سے قائم ہے. خدا ہے تو عالم بھی ہے، خدا نہ ہو تو عالم بھی نہ ہو، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اس کے ارادے سے یہ قائم ہے رب العالمین. اور دوسرا معنی رب میں یہ کہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مدبر و مدیر اور مربی بھی ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں رب. وہ تربیت دہندہ ہو، پرورش دہندہ ہو. تو معنی کیا ہوا کہ خدا عالم کائنات کا جہاں مالک حقیقی بھی ہے وہاں تربیت بھی دے دیتا ہے. خداوند متعال نے جو ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خداوند وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خلقت کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دی ہوئی ہے. خلقت بھی دی ہے، اسے پیدا کیا اور اسے ہدایت بھی دی ہوئی، لہٰذا ہر چیز کے اندر اس کی اپنی ہدایت موجود ہے، چاہے وہ نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو یا انسان ہو یا جو بھی ہو، اس کے اندر اس کی ہدایت موجود ہے. چونٹیوں کو ہدایت دی ہوئی کیا کرنا انہیں پتہ ہے، مکھیوں کو ہدایت دی ہوئی کہ کیا کرنا انہیں پتہ ہے، پتھر کو بھی ہدایت ملی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے، ہواؤں کو بھی ہدایت دی ہوئی ہے. تو خلق بھی فرمایا ہے اور ہدایت بھی دی ہوئی ہے خداوند متعال نے. تو لہٰذا ہدایت کے ذریعہ خداوند پرورش کرتا ہے، وہ رب ہے. تو عالمین کو ہدایت کے ذریعہ یا ہدایت فطری یا ہدایت تشریعی، تکوینی تشریعی. تو تمام نباتات میں، حیوانات میں تکوینی ہدایت موجود ہے. شیر کو بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، لہذا وہ اپنا کام کرتا ہے. گائے بھینس وغیرہ کو بتایا گیا کیا کرنا ہے، پرندوں کو بھی سکھایا ہوا تکوینی طور پر، خلقت میں ہی دی ہوئی ہے. تو خداوند رب ہے کہ لوگوں کی تمام اشیاء کی تربیت فرماتا ہے ہدایت تکوینی یا ہدایت تشریعی کے ذریعہ. انسانوں میں دونوں ہدایتیں ہیں، تکوینی بھی ہے کہ آپ کے جسم کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ کس قدر بڑھنا ہے، کب تک بڑھنا ہے اور کب آپ نے بوڑھا ہونا ہے. یہ چیزیں اسے دی ہوئی ہے، پہلے سے معلوم ہے. تو آنکھیں اپنا اسے آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کانوں کو آپ کی ہدایت نہیں، تکوینی ہدایت سے برخوردار ہے، خود ہی کرتا جائے گا. لیکن آپ نے جو آگے بڑھنا وہ ہدایت تشریعی کے ذریعے، اس کے لیے خدا متعال نے انبیاء بھیجے ہیں. انبیاء بھیجے ہیں، بھئی یہ کرو، یہ نہ کرو، ادھر آؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر وغیرہ وغیرہ. ہدایت تشریعی دونوں کے ذریعہ خداوند رب العالمین ہے. تو بعض کو صرف تکوینی ہدایت دی ہوئی ہے، بعض کو تکوینی و تشریعی دونوں ہدایتیں دی ہوئی ہیں. جیسے انسان اور جنات اور انسان دونوں کو ہدایت تشریعی بھی دی ہوئی ہے. انبیاء بھی ہیں ان کے لیے، ائمہ بھی ہیں، اور اسی طرح ہماری طرح وہ لوگ بھی مکلف اور موظف ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا مالک اور مربی ہے. تو حمد کے مفہوم میں مدح اور شکر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. انسان کسی کے جمال، کمال اور زیبائی کو دیکھتا ہے تو اس کی مدح کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدح، کہ کیا خوبصورت ہے، کیا زیبا ہے. مثلا اچھا سا پھول دیکھا آپ نے خوبصورت سا، یا مثلا کوئی میوہ دیکھا یا کوئی چیز، تو آپ اس کی ستائش کا تو مدح کرتے ہیں آپ. تو نعمت اور خدمت اور دوسرے کے احسانات کے بدلے میں انسان شکر کرتا ہے. خداوند عالم اپنے کمال و جمال کی وجہ سے لائق مدح بھی ہیں، چونکہ مستجمع جمع صفات ہے، تمام کمالات خدا میں جمع ہے، تو لائق مدح بھی ہیں، اور بے انتہا نعمتیں اپنی مخلوقات کو عنایت فرمائے. اس حوالے سے شکر کے بھی لائق ہیں خداوند. تو مدح و شکر دونوں اللہ کے لیے ہے. لہٰذا جب آپ کہتے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ساتھ مدح بھی کیا
خدا کی عالمین کا رب، اور ساتھ میں آپ نے شکر بھی ادا کیا۔ شکر کا بہترین نمونہ امام صادق نے فرمایا یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر کا جب آپ شکر بجا لانا چاہے خدا متعال کی تو بہترین انداز یہی ہے کہ ہر نعمت کو مد نظر رکھا آپ نے ذہن میں، الحمدللہ رب العالمین۔ کامل ترین شکر شاید یہی ہے، کامل ترین حمد بھی یہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں مدح و شکر بھی ہے۔ الحمدللہ شکر کا بہترین انداز ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ اور ہر زبان میں ہر کمال اور زیبائی کی ستائش کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اس کمال و زیبائی کے سرچشمے ہی کی ستائش کرتا ہے۔ البتہ خدا کی حمد و ستائش اور شکر گزاری کسی مخلوق کے صفات شکر گزاری کا منافی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حکم خداوندی اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ کسی کی بھی زیبائی کی آپ تعریف کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ زیبائی اس کی نہیں ہے، وہ زیبائی خدا نے دی ہوئی ہے۔ تو وہ جو خالق زیبائی ہے اس کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ بے شک آپ جو ہے اس کی تعریف کریں، ساتھ میں خدا کا بھی شکر بجا لائیں۔ تو تمام زیبائیوں کا سرچشمہ خود خدا ہے۔ ہر کسی کو زیبائی اس کے در سے ملتی ہے۔ تمام مخلوقات کا پروردگار خداوند عالم ہے، یہ بھی رب العالمین میں ہے، عالمین تمام عالم، تو لہذا تمام مخلوقات کو شامل، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، یہ اسی رب العالمین کا معنی ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ رب یعنی مالک بھی ہے اور مربی بھی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا، زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رب ہے، یعنی کل عالم کا رب ہے۔ تو لہذا تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے، چونکہ سب کا ایک ہی رب ہے اور وہ خدا ہے، تو ساری تعریفیں بھی اسی کی ہے۔ آقا میر المرید فرمایا کہ من الجمادات والحیوانات، تمام چیزوں سے مراد جمادات و حیوانات سب ہیں، سب خدا متعال کی مخلوق ہے اور سب کا وہی رب اور مربی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے ہے خلق کرنا بھی اور انتظام کرنا بھی، دونوں خدا کے ہیں، تو وہی رب ہے۔ رب میں یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، خالق بھی ہے، جب خالق ہے تو مالک بھی ہے۔ ہر خالق اپنے مخلوق کا مالک ہوتا ہے، وہ خالق ہے، خالق یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ خداوند متعال ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، یعنی وہ چیز کہیں بھی کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی، معدوم ہے، خداوند پھر اسے ایجاد فرماتا ہے، یہ خلق ہے۔ اور پھر اس کا تمام تر انتظامات، ہدایت، تکوینی و تشریعی اور نشو و نما، سارا انتظامات بھی خدا کے حوالے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو ہے الا لہ الخلق والامر، یہی رب العالمین کا معنی ہے۔ عالمین کا پرور یعنی چی خلق کرنا بھی اسی کا ہے، تدبیر اور نشو و نما اور تربیت بھی اسی کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی لیے خدا کی تعریف کی کہ تبارک اللہ، بابرکت ہے وہ خدا، رب العالمین، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو رب العالمین میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ عالمین یعنی تمام عالم۔ اب اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، کون سا عالم انسان، عالم جن، عالم ملک، عالم حیوانات، حشرات، نباتات، عالم وہ عالم جو نظر آ جاتا ہے، وہ عالم جو نظر بھی نہیں آتا ہے، مرئی و غیر مرئی سب عالم ہے۔ حیوانات کا اپنا عالم ہے، حشرات کا اپنا عالم ہے، حیوانات کا اپنا عالم ہے، آبی حیات کا اپنا عالم ہے، ہواؤں کا، خلاؤں کا، فضاؤں میں اپنا عالم ہے، اور زمین کا اپنا عالم۔ تمام عالم جو بھی جہان ہے یا جہاں بھی ہے، یا ممکن ہے کہ یہاں بیان نہیں کیا، ممکن ہے کہ اور بھی ایسے عالم موجود ہوں، جس طرح زمین، یا جس طرح یہ نظام شمسی، اس کے علاوہ ہزاروں نظام شمسی اور موجود ہیں، سب کو کہیں ایک ایک عالم، یا عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ، جہاں جہاں عالم سیر کرتا ہے خداوند اس کا مالک بھی ہے، مربی بھی ہے۔ رب العالمین کا معنی
یہ ہے. اور لہٰذا اس میں پیغام یہ ہے، آخری چند جملے، الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے. تو یہ الگ کیا الف لام جو ہے وہ جنس کا معنی ہے، جنس یعنی تمام، سب کے سب. جب آپ کہیں انسان تو ایک انسان مراد نہیں ہے نا، سارے انسان مراد ہیں. ان الانسان لفی خسر یعنی تمام انسان، جن سے انسان. تو اسی طرح الحمد جن تمام حامد اللہ کے لیے ہے. تو یہ تھا نمبر 2. الحمدللہ یعنی خداوند کائنات کے رشد و ہدایت میں جبر سے کام نہیں لیتا، یہ اس کا معنی ہے. معنی ہے الحمدللہ، چونکہ آپ حمد جب کرتے ہیں اختیاری امور پر کرتے ہیں، نہ اجباری امور پر. اجبار کرنے پر کوئی حمد نہیں کرتا. زبردستی کوئی کسی سے کام کروائے آپ، پھر وہ کام کرے تو آپ پھر اس کی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ تو نے تو کرنا نہیں، میں نے زبردستی کرایا. تو اختیاری ہے. لہٰذا خداوند متعال کی جب حمد کرتے ہیں یعنی خداوند متعال نے لوگوں کو اپنے اختیار سے خلق فرمایا ہے، جبر سے کام نہیں لیتا خداوند متعال. لا اکراہ فی الدین. تو کائنات کے رشد و ہدایت میں خداوند متعال نے اختیار رکھا ہوا ہے، ہمیں اختیار دیا ہوا ہے. لا اکراہ فی الدین. وعلیکم السلام. دین میں آپ کا جبر نہیں ہے. خداوند کبھی بھی نہ کسی نبی نے زبردستی لایا کسی کو، نہ کسی امام نے زبردست. خدا بھی زبردستی کر سکتا ہے، نہیں کرتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، یہی ہے نا آیت میں. اگر خدا چاہے سب ایمان لائے گا. خدا خالی ارادہ کہ سب مومن ہیں، لیکن خداوند یہ ارادہ نہیں کرتا. خدا نے کہا انہیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دو. انہیں اختیار بھی دیا، خود خدا نے اختیار دیا، دینے کے بعد چھوڑ دیا. اب تمہاری مرضی ہے، تمہارے سامنے یہ ہدایت، یہ گمراہی، انتخاب کرو. ضروری ہے تم نے ایک کا انتخاب کرنا ہے. ہدایت انتخاب کرو گے گمراہی ختم ہو جائے، گمراہی انتخاب کرو ہدایت ختم ہو جائے گی. تو یہ انسان کی مجبوری ہے، یا ہدایت کی راہ پہ جانا یا گمراہی کو انسان کے اختیار میں. تو اس لیے خداوند متعال لوگوں کو اپنے ارادہ و اختیار سے نشو و نما فرماتا ہے، زبردستی نہیں کرتا. خصوصاً ہدایت تشریعی میں سب با اختیار ہے. پیغمبر اسلام نصیحت فرماتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، بھائی ہدایت لے آؤ، ہدایت حاصل کرو، ایمان لے کر آؤ، نماز پڑھ. اختیاری ہے. اس لیے خدا کی حمد ہوتی ہے. اگر زبردستی یعنی جبری ہوتی، مذہب جبر ہوتا تو حمد کے لائق نہیں ہے. کسی بھی ظالم کی تعریف نہیں کی جاتی کہ وہ زبردستی کرایا لوگوں سے. مثلا تمام لوگوں کو جو ہے زبردستی ماشاء اللہ کے ذریعہ نماز پڑھائیں گن پوائنٹ پہ، تو وہاں کوئی حمد مدح، کوئی ستائش نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا. وہاں تو ظلم ہے، فریاد ہے، استغاثہ ہے، وہاں داد ہے، فریاد ہے. وہاں حمد نہیں ہے، ستائش نہیں ہے، بلکہ لعن ہے، نفرین ہے. تو جب کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے پرورش دہندہ کے لیے ساری حمد و ثنا، یعنی خداوند جبر سے کام نہیں لیتا. تو یہ معنی بھی اس کے اندر ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی ساری کائنات خوبصورت ہے، چونکہ حمد و ستائش زیبائی پہ ہوتی ہے، اچھائی پہ ہوتی ہے، نیکیوں پہ ہوتی ہے. اگر زیبائی نہ ہو، نیکی نہ ہو، اگر خوبصورتی نہ ہو تو ہم لائق حمد نہیں ہے، لائق ستائش نہیں ہے. جس میں زیبائی ہوگی اب ستائش کریں گے. بس کل کائنات زیبا ہے، لہٰذا اسی زیبائی پہ خدا کی حمد ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پروردگار ہے، یہ کہہ کر آپ نے حمد کیا، خدا کی توصیف کی. بس کائنات زیبا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، وہ جمیل ہے، تو جمیل سے غیر جمیل صادر نہیں ہوتا. جب ایک چیز جمیل ہے، اس سے جو زیبا ہے تو اس سے نازیبائی صادر نہیں ہوتی ہے. زیبائی منشأ نازیبائی نہیں ہوتی ہے. یعنی جو ہے حسن و قبح، جب کسی میں حسن ہے تو اس سے قبح صادر نہیں ہوتی، برائی صادر نہیں ہوتی. برائی کے لیے منشأ چاہیے. انسان کے اندر منشأ برائی ہے تو وہ برائی کرتا ہے.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور و تقوی دونوں کا رکھا ہوا ہے، اب انسان کے اختیار میں ہے، برائی نکالتے ہوئے اچھائی دونوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اچھائی پہ مدح ہوتی ہے اور برائی پہ پھر نفرین ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ ساری کا للہ رب العالمین، تمام عالمین کے پروردگار کی حمد و ثنا ہے، تو حمد و ثنا کی عالمین کے پروردگار، عالمین خوبصورت ہے، خداوند نازیبائیوں کی تو تربیت نہیں دیتا، خدا جو خلق کرتا ہے زیبا خلق فرماتا، تو کائنات میں نازیبا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نہیں دکھا سکتے کوئی بھی چیز کہ یہ نازیبا ہے جسے خدا نے خلق فرمایا، کوئی بھی چیز نازیبا، صرف نسبتاً انسان خود احساس کرتا ہے کہ یہ چیز نازیبا ہے، حالانکہ اس میں نازیبائی کچھ بھی نہیں ہے۔ مچھر سے لے کر چونٹی سے لے کر آپ درندوں سے لے کر ہر چیز کو آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی، ہر چیز خوبصورت ہے۔ تو خدا کی پورے عالمین کے پروردگار ہونے کے ناطے خدا کی حمد و ثنا کی ہے۔ تو اس میں ایک دوسرا معنی کیا تھا کہ کل عالم زیبا ہے۔ یہ تین الحمدللہ رب العالمین، پہلا معنی تمام حمد خدا کے لیے، دوسرا معنی کہ پورے کائنات میں خداوند متعال مربی ہے لیکن جبر سے کام نہیں لیتا، اور تیسرا معنی کل ہستی زیبا ہے، چوتھا معنی یعنی ہماری ستائش کرنے کی دلیل اس کی پروردگاری ہے، آپ نے پروردگار کہہ کر اس کی ستائش کی، الحمدللہ اللہ کے لیے، کیا ہے اللہ؟ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پروردگار ہے۔ تو آپ سے اگر پوچھا اللہ کی حمد و ثنا کیوں، خود اسی آیت میں دلیل یہی ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے ساری حمد و ثنا، کیوں؟ رب العالمین کا پروردگار ہے، یہ دلیل ہے کہ جو شخص کل عالم کا نشو و نما خالق مالک اور رب ہو قابل ستائش ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ پانچواں معنی ہے کہ خداوند عالم کا اپنے مخلوق سے دائمی و گہرا رابطہ ہے، چونکہ وہ رب ہے، ہم مربوب ہے، انت الرب و انا المربوب، اور یہ دائمی ہے ہمیشہ ہے، جب تک انسان ہے جب تک خدا ہے، یہ رابطہ ہے، اور یہ رابطہ اٹوٹ ہے، کبھی بھی یہ رابطہ ختم نہیں ہوگا، بس دائمی ہے۔ تو لہٰذا رب العالمین میں ہم بھی عالم کا جز ہے، خدا سے ہمارا رابطہ اور عالمین سے رابطہ دائمی ہے۔ یہ دو ماہر مصور اور معمار اپنے ہنر کی مہارت کو پیش کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، جو ہے معمار بنا لیتا ہے چلا جاتا ہے، وہ مصور نے تصویر بنا دی وہ چلا گیا، چونکہ معمار ہے، وہ صرف معمار ہے، صرف مصور ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مربی چھوڑ کے نہیں جاتا، مربی ہر لحظہ اپنی زیر تربیت چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، ہمیشہ جب تک وہ ہے، جب تک تربیت ہے، ہماری تربیت بھی دائمی ہے تو خدا نتعال کی نظارت بھی دائمی ہے، تو خداوند کبھی بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرتا چونکہ ہم اس کی زیر تربیت ہیں۔ تو مربی کو، معلم کو اپنے شاگردوں سے محبت ہوتی ہے، تو خدا کو ہم سے محبت ہے۔ رب العالمین میں کی یہ معنی بھی ہے، رب العالمین یعنی ساری کائنات خداوند متعال کے زیر تربیت ہے، چونکہ سارے عالمین کا وہی رب ہے، اور رب العالمین یعنی رشد و ہدایت و تربیت کے امکانات تمام موجودات میں پائے جاتے ہیں، وہ رب ہے، عالمین کا پرورش دہندہ ہے، یعنی تمام عالم زیر تربیت ہے، یعنی تمام عالم تربیت حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہر چیز میں تربیت کی اہلیت موجود ہے، لہٰذا وہ خداوند تربیت دے دیتا ہے، نباتات، جمادات، انسان، حیوان، جن و بشر، سب میں ہدایت کے لیے امکانات اور تربیت کے لیے امکانات موجود ہیں، یہ چونکہ خداوند رب العالمین ہے۔ اگر امکان تربیت نہ ہو، کبھی کوئی معلم پتھروں کو شاگرد کے طور پہ مدرسے میں نہیں رکھتا، کلاس میں نہیں رکھتا، چونکہ ان میں اہلیت نہیں ہے، ہر مربی انہیں اپنے زیر تربیت رکھتا ہے جن میں تربیت حاصل کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ خداوند تعالی نے فرمایا کہ تمام عالم میرے زیر تربیت، یعنی کل عالم ہدایت حاصل کر سکتا ہے، انبیاء وغیرہ، انبیاء، فرشتگان اور جن و بشر، ہر چیز۔ یہ ایک معنی رب العالمین یعنی تمام موجودہ ہدایت پا جاتا ہے۔ خداوند تعالی انسانوں کی تربیت فرماتا ہے انبیاء کے ذریعے، یہ پہلے عرض کیا کہ رب العالمین خداوند عالمین کی تربیت فرماتے ہیں دو طرح سے، یا تکوینی
یا تشریعی، تمام نباتات میں، تمام حیوانات میں اور تمام جمادات وغیرہ میں جو ہے 100% ہدایت تکوینی موجود ہے. گاہی بگاہی ان میں ہدایت تشریعی بھی ممکن ہے کہ خداوند براہ راست کسی کو حکم دے، تو مثلا کسی حیوان کو حکم دے کہ کچھ ہو جائے نا، وہ الگ ہے، ورنہ 100% ہدایت تکوینی نے پہلے سے خلقت میں انہیں ہدایت دی ہوئی ہے. تو انسانوں کے لیے دونوں ہے، تشریعی انبیاء، اولیاء، صلحاء اور جو ہیں ائمہ معصومین کے ذریعے ہماری ہدایت فرما دیتا ہے. لہٰذا مؤمنین جو ہیں قرآن مجید کے آغاز میں خداوند متعال کے نام سے شروع کرنے کے فوراً بعد خداوند متعال کو رب العالمین کے طور پہ تسلیم کرتا ہے. اب یہ انسان وہیں سے ہی زیر تربیت آ جاتا ہے معنی میں کہ ہم خدا کے زیر تربیت ہیں، اور یہ قرآن جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی ہے، اور ابھی مومن نے اقرار کیا کہ وہ عالم تو یہ قرآن ہماری تربیت کی کتاب ہے. شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ دیکھیں یہ کتاب جس میں اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے، رب العالمین کہہ کر خدا کی حمد و ثنا کی ہے، وہ عالمین کے پروردگار ہے، تو یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت تشریعی اس کے اندر موجود ہے. تو ہمیں بعنوان کتاب ہدایت تشریعی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ یہاں پہ مؤمنین انجام دیتے ہیں، اور بہشت میں جانے کے بعد اہل بہشت بھی یہی کام انجام دیں گے. وآخر دعواہم بہشتیوں کا ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بہشت میں آخری منزل ہے، وہاں بھی یہی ہے الحمد للہ رب العالمین، اور یہ اول منزل ہے ہدایت کی، یہاں بھی الحمدللہ رب العالمین. تو اول و آخر میں الحمدللہ رب العالمین ہے. تو یہ یہاں پہ ختم ہو گئی. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.